کچھ دیر بعد مہاراج رتن سنگھ نشست گاہ سے باہر آیا۔ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑا کر مجھے تلاش کیا اور پھر اپنے پاس بلا لیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا ایک کمرے میں داخل ہوا۔ مہاراج نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے ترا خان کے ساتھی کو کیوں دبوچا تھا اور مجھے قبل از وقت کیسے پتا چل گیا کہ وہ گولی چلانے والا ہے۔ میں نے 2 گھنٹے پہلے پیش آنے والا واقعہ تفصیل سے مہاراج کے گوش گزار کر دیا۔ میں نے بتایا کہ جھاڑیوں میں مدن اور منوج نامی نوجوان کے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی۔ مہاراج دھیان سے سنتا رہا اور اس بات میں سر ہلاتا رہا۔ مجھے اس کی نگاہوں میں اپنے لیے تعریفی جذبات نظر آئے۔ مجھے پوری طرح چوکس رہنے کی ہدایت کرنے کے بعد وہ نشست گاہ میں واپس چلا گیا۔ آثار سے نظر آ رہا تھا کہ یہ معاملہ صلح صفائی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ جو کچھ ہوا وہ اتنا اچانک اور آنن فانن تھا کہ حواس پر بھروسہ نہیں ہوا۔ مہاوش قبیلے کے ایک فرد نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا۔ وہ 30-35 سالہ شخص تھا۔ سرسراتے لہجے میں وہ بولا، میرے ساتھ آئیے۔ اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی کہ میں اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ مجھے ریسٹ ہاؤس کے برآمدے میں لے آیا۔ یہاں مہاوش قبیلے کے بہت سے افراد کھڑے تھے اور نشست گاہ میں ہونے والی گفتگو کے نتیجے کا انتظار کر رہے تھے، جیسے وہ پولنگ اسٹیشن پر ہوں اور اندر ایک کانٹے دار مقابلے میں ووٹوں کی گنتی ہو رہی ہو۔ مہاراج رتن کے چند باڈی گارڈز بھی وہاں کھڑے تھے۔ مہاوش قبیلے کا فرد مجھے ایک کونے میں سائیں علی کے پاس لے گیا۔ سائیں علی حسب عادت زمین پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا اور لمبے ناخنوں سے پاؤں کھجا رہا تھا۔ مجھے ساتھ لانے والے نے سائیں کے سامنے جھک کر آہستگی سے کہا، سائیں جی یہی ہے نا؟ سائیں علی نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور سارے دانت نکال کر مسکرانے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ اس بات میں سر بھی ہلا رہا تھا۔ وہ شخص میری طرف گھوما اور بے حد گمبھیر لہجے میں بولا، آپ کے ساتھ کوئی لڑکی بھی ہے؟ تم یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں یہاں سائیں جی کے عقیدت مندوں میں سے ہوں، انہیں یہاں سے نکالنا چاہتا ہوں۔ سائیں جی نے آپ کا اور آپ کی ساتھی لڑکی کا نام لیا ہے۔ غالباً وہ چاہتے ہیں کہ آپ دونوں کو بھی یہاں سے نکالا جائے، لیکن کیوں؟ اس کی آنکھوں میں سنسنی کسی برقی لہریے کی طرح کوند گئی۔ وہ آہستہ سے بولا، 3-4 منٹ میں یہاں سب کچھ ملیا میٹ ہونے والا ہے۔ ہم لوگ ہر صورت میں مہاراج اور اس کے ساتھیوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ جو ہی سردار ترا خان اور دوسرے لوگ ریسٹ ہاؤس سے نکلیں گے، ریسٹ ہاؤس پر ہلہ بول دیا جائے گا۔ وقت بہت کم ہے، میں اپنی بات دہرا نہیں سکتا۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں بہت غور سے سنیں۔ آپ یہیں برآمدے میں کھڑے ہیں۔ جو ہی آپ دیکھیں کہ سامنے والے ٹیلوں پر کھڑے لوگ ایک ساتھ نیچے اتر رہے ہیں، یعنی سب کے سب ایک دم تیزی سے اتر رہے ہیں، تو آپ اپنی ساتھی لڑکی اور سائیں علی کو لے کر ریسٹ ہاؤس کے کسی بھی عقبی دروازے سے باہر نکل آئیں۔ سرخ رنگ کی کلاری آپ کو کھجوروں کے پاس کھڑی نظر آئے گی۔ وہ خالی ہو یا اس میں لوگ ہوں، آپ بے دھڑک اس کی طرف آئیں اور اندر گھس جائیں۔ نشستوں کے عقب میں جو جگہ خالی ہے وہ آپ کے لیے زیادہ محفوظ رہے گی۔ بہتر ہے کہ فرش پر لیٹے رہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس لاری کے سوا آپ کے لیے محفوظ جگہ اور کوئی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ سب ہو کیوں رہا ہے؟ مہاراج نے ہر بات ترا خان کے سامنے کھول دی ہے، لڑکی نے خود سامنے آ کر تفصیل سے بیان دیا ہے، اب ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ شخص آپ سے تم پر آ گیا، رکھائی سے بولا، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تم سے جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وہ مجھے قبیلے کی کوئی اہم شخصیت نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کا بازو تھاما۔ دیکھو بھائی، اگر تم اپنے پیر و مرشد کے لیے سوچ رہے ہو تو اپنے پیر بھائیوں کے لیے بھی سوچو۔ کیپٹن بھوانی جو اندر زخمی حالت میں پڑے ہیں، سائیں جی کے مرید خاص ہیں۔ سائیں جی انہی سے ملنے کے لیے بمبئی سے یہاں آئے ہیں، اور ان کے دوست مہاراج رتن سنگھ بھی سائیں جی سے بہت عقیدت رکھتے ہیں۔ میری معلومات ان لوگوں کے بارے میں تم سے بہت زیادہ ہے، تم مجھے سمجھانے کی کوشش مت کرو۔ اس شخص کا لہجہ سچائی میں ڈوبا ہوا تھا اور بھیانک اندیشوں کو جنم دے رہا تھا۔ میں اندر سے کانپ گیا۔ کیا یہ تصادم رک نہیں سکتا؟ میرا مطلب، اگر مہاراج مطالبات مان لیں تو؟ مطالبات کی کوئی حقیقت نہیں، یہ بہت گہرا چکر ہے، تم نہیں سمجھو گے۔ خسر پسر کی آوازوں نے قریب و جوار کے لوگوں کو متوجہ کرنا شروع کر دیا۔ اس شخص نے اپنا بازو میری گرفت سے چھڑایا اور نگاہوں میں سائیں علی کو سلام کرتا ہوا آگے نکل آیا۔ میں اپنی جگہ محبوط کھڑا تھا۔ سائیں علی ایک دم اٹھ کر ناچنے لگا۔ اس کا جسم حرکت میں آیا تو گلے میں جھولتی ہوئی بے شمار مالائیں اور ننھی منی گھنٹیاں چھنا چھن بجنے لگی۔ وہ ناچنے کے ساتھ ساتھ حق ہو کے نعرے بھی بلند کر رہا تھا۔ برآمدے میں موجود سب لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ سائیں کا جوش و خروش بڑھتا گیا۔ اس کے ناچ میں ایک خاص قسم کی موسیقی اور ایک ناقابل بیان کشش تھی۔
میں اس موقع کا فائدہ اٹھا کر غزالہ کے پاس پہنچا اور اسے جوتی پہن لینے اور چادر لینے کو کہا۔ میرا اضطراب دیکھ کر اس کے اضطراب میں اضافہ ہو رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ ابھی کچھ نہیں معلوم، فی الحال یہاں سے نکلنا ہے۔ اچانک مجھے نشا کا خیال آیا، وہ موت سے ڈری سہمی ہوئی لڑکی جو نہ جانے کیوں مجھے اپنی ڈھال سمجھنے لگی تھی۔ غزالہ کو کمرے میں چھوڑ کر میں ریسٹ ہاؤس کے اندرونی حصے کی طرف لپکا۔ زینوں پر مجھے خناب آفریدی دکھائی دیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں بوتلیں تھیں اور وہ جھومتا ہوا نیچے آ رہا تھا۔ زینوں کے ساتھ والے کمرے میں نشا کو ڈھونڈنے میں کامیاب رہا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور کھینچتا ہوا برآمدے کی طرف لے چلا۔ ہائے رام، یہ کیا کر رہے ہو؟ کدھر لے جا رہے ہو مجھے؟ وہ چلائی۔ میں سنی انسنی کرتا ہوا اسے اس کمرے میں لے آیا جہاں غزالہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ جو ہی میں کمرے میں داخل ہوا، میری نگاہ مشرقی جانب کھلنے والی کھڑکی میں گئی۔ طرح خان مہاراج رتن سنگھ سے بات چیت کے بعد واپس جا رہا تھا۔ اس کے چہرے سے واضح تھا کہ بات چیت سود مند رہی ہے۔ طرح خان کے پیچھے ہی پیچھے اس کے 1.5 درجن مسلح ساتھی بھی ریسٹ ہاؤس سے باہر آ گئے۔ میں لپک کر برآمدے میں آیا۔ میری چھٹی حس نے اعلان کیا کہ کچھ ہونے والا ہے، اور پھر میری نظر ٹیلوں کی طرف گئی۔ رگوں میں خون اچھل کر رہ گیا۔ بہت سے گھڑ سوار اور پیدل افراد ایک بڑے جلوس کی طرح ریسٹ ہاؤس کی جانب آ رہے تھے۔ اب سوچنے اور غور کرنے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے غزالہ کا ہاتھ تھاما اور نشا سے کہا، چلو آؤ میرے پیچھے۔ اچانک زوردار فائرنگ ہونے لگی۔ سائیں علی کا رقص دیکھنے والے صحن کی طرف لپکے۔ سائیں علی نے ایک فلک شگاف نعرہ مستانہ بلند کیا اور لپک کر نشا کا بازو تھام لیا۔ نشا گھبرا کر چیخی، مگر سائیں نے اسے بے پناہ قوت سے ریسٹ ہاؤس کے عقبی دروازے کی طرف کھینچتا چلا گیا۔ میں اور غزالہ نشا کے پیچھے آ رہے تھے۔ میں نشا کو پیچھے سے دھکیل رہا تھا، لہٰذا وہ سمجھ گئی کہ ہم بھی وہیں جا رہے ہیں جہاں سائیں علی جا رہا ہے۔ ریسٹ ہاؤس کے بیرونی دروازے سے نکلتے ہی مجھے وہ سرخ کھٹارا بس نظر آئی جو ابھی ابھی کھجور کے درختوں میں رکی تھی۔ بس کے دونوں دروازوں سے مسلح افراد کود کود کر باہر نکل رہے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص نے کھڑکی میں سے سر نکالا اور چیخ کر بولا، آ جاؤ۔ یہ وہی شخص تھا جس سے تھوڑی دیر پہلے ریسٹ ہاؤس کے برآمدے میں بات ہوئی تھی۔ اب اندھادھند فائرنگ ہو رہی تھی۔ گولیاں سیٹیاں بجاتی محو پرواز تھیں۔ ہم جھک کر بھاگتے ہوئے بس میں داخل ہوئے۔ اس وقت تک بس خالی ہو چکی تھی۔ اپنے محسن کی ہدایت کے مطابق ہم نشستوں کے درمیانی راستے سے گزر کر بس کے عقبی حصے میں چلے گئے اور فرش پر بیٹھ گئے۔ پسٹل میرے ہاتھ میں تھا اور ہر آنے والی آفت کا مقابلہ کرنے کے لیے میں پوری طرح تیار تھا۔ ریسٹ ہاؤس کو مسلح افراد نے یوں گھیر لیا تھا جیسے مصری کے چھوٹے سے ٹکڑے کو چوٹیاں گھیر لیتی ہیں۔ میرا خیال تھا کہ اندر سے شدید مزاحمت ہوگی، لیکن صورتحال برعکس نکلی۔ ابتدا میں 7mm اور سب مشین گن کے چند مختصر اور طویل برسٹ مارے گئے، لیکن پھر ایک دم مزاحمت دم توڑ گئی۔ میں نے ریسٹ ہاؤس کی چھت پر مہاراج رتن سنگھ کے جانثار محافظوں اور حملہ آوروں میں دو بدو لڑائی ہوتی دیکھی۔ میری آنکھوں کے سامنے 2 محافظوں کو کلہاڑیوں سے شدید زخمی کر کے چھت سے نیچے پھینکا گیا۔ پھر کیپٹن بھوانی کا ایک گارڈ جو بالائی منزل کی کھڑکی میں کھڑا مشین پسٹل سے فائرنگ کر رہا تھا، گولیوں سے چھلنی ہو کر ریسٹ ہاؤس کے صحن میں گرا۔ ریسٹ ہاؤس کے اندرونی حصوں سے خودکار رائفلوں کے قہقہے مسلسل سنائی دے رہے تھے۔ تب میری آنکھوں نے ایک ناقابل فراموش منظر دیکھا۔ ریسٹ ہاؤس کے عقبی دروازے سے چند افراد جانیں بچا کر بھاگے۔ ان میں کیپٹن بھوانی بھی تھا، وہی کیپٹن بھوانی جو تھوڑی دیر پہلے تک بستر پر پڑا تھا اور ذرا سا بھی ہلتا تھا تو کراہ اٹھتا تھا۔ اب اپنی جان بچانے کے لیے وہ نہ صرف بستر سے اٹھ کھڑا ہوا تھا بلکہ باقاعدہ بھاگ رہا تھا۔ اس کا رخ اپنی سیاہ جیپ کی طرف تھا۔ شاید اس کا خیال تھا کہ بلٹ پروف جیپ میں داخل ہو کر وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن جو جان کے در پہ تھے وہ اتنے غافل نہیں تھے۔ 3 گھڑ سوار کیپٹن بھوانی کے پیچھے لپکے۔ ان کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں۔ چند لمحے کے لیے میری آنکھوں میں برف سی لہرا گئی۔ کچھ روز پہلے بھی میں نے یہ منظر دیکھا تھا۔ اس وقت کیپٹن بھوانی کی جگہ ایک زخمی سور تھا جو جان بچانے کے لیے سرپٹ بھاگ رہا تھا۔ کیپٹن بھوانی گھوڑے پر سوار تھا اور اس کا بانس کے دستے والا نیزہ چڑھتے سورج کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ کتنی جلدی اس منظر میں کیسی ہولناک تبدیلی آ گئی تھی۔ ایک ساتھ کے لیے میرے دل میں آئی کہ باہر نکلوں اور زخمی کیپٹن کی مدد کروں، لیکن دل کی آواز پر ذہن کی آواز غالب آ گئی۔ یہ بہادری نہیں، خودکشی تھی۔
خود کو سینکڑوں افراد کے مشترکہ غضب کے جبڑوں میں پھینکنا پرلے درجے کی بے وقوفی تھی۔ معلوم نہیں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا، لیکن جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس سے اب ہو کر رہنا تھا۔ کیپٹن بھوانی قتل ہوا، لیکن میری آنکھوں کے سامنے نہیں۔ وہ گھڑ سواروں کے آگے لنگڑی دوڑتا درختوں میں اوجھل ہو گیا تھا۔ 3-4 منٹ بعد میں نے اس کی خوچنکا لاش دیکھی۔ 2 افراد اسے بازوؤں سے گھسیٹتے ہوئے لا رہے تھے۔ یقیناً اس وقت تک وہ مر چکا تھا۔ میں نے دیکھا 3 افراد بس کے دروازوں کے سامنے کھڑے ہیں۔ ان میں سے ایک وہ بھی تھا جس کے کہنے پر ہم بس میں آئے تھے۔ یہ لوگ گاہے گاہے ہوائی فائرنگ بھی کر رہے تھے۔ غزالہ اور نشا کانوں میں انگلیاں ٹھوسے، گھٹنوں میں سر دیے بے حس و حرکت بیٹھی تھیں، جبکہ سائیں علی ہر چیز سے بے پرواہ مسکرائے چلا جا رہا تھا، جیسے کچھ بھی دیکھ اور سن نہیں رہا تھا۔ اس کا نچلا ہونٹ لٹک رہا تھا اور رال سینے تک بہہ رہی تھی۔ ہمارے سروں پر ابھی راجستھان کا سورج، آگ برساتا سورج نمودار نہیں ہوا تھا، پھر بھی بس کے اندر حبس تھا اور چوٹی سے ایڑی تک پسینہ بہنا شروع ہو گیا تھا۔ یکایک میری نگاہوں کے سامنے ایک اور لرزہ خیز منظر آیا۔ میں نے رانی پرم کو دیکھا۔ اس کے سر سے چادر غائب تھی۔ 2 ہٹے کٹے افراد اسے کھینچتے ہوئے لاری کی طرف لا رہے تھے۔ وہ چلا رہی تھی اور خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے کھینچنے والوں میں ایک منوج تھا۔ میں نے اسے گلے کی چمکتی دمکتی طلائی زنجیر سے پہچانا۔ لاری کے نزدیک پہنچ کر دوسرا شخص پیچھے ہٹ گیا اور منوج تنہا ہی پرم کو کھینچتا ہوا بس کے دروازے تک پہنچا۔ بس پر پہرا دینے والوں میں سے سائیں علی کا مرید آگے بڑھا۔ اس نے منوج کے ساتھ کوئی مکالمہ کیا۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ منوج کو بس میں سوار ہونے سے روکنا چاہتا ہے اور کچھ فاصلے پر کھڑے ایک ٹرک کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جیسے کہہ رہا ہو کہ اس ٹرک میں سوار ہو جاؤ۔ جیسا کہ بعد میں پتہ چلا، سائیں علی کا مرید نہیں چاہتا تھا کہ منوج لاری میں سوار ہو اور لاری میں ہماری موجودگی افشاں ہو جائے، مگر منوج اپنی بات منوانے میں کامیاب رہا۔ وہ پرم کو کھینچتا ہوا اندر لے آیا۔ وہ مسلسل چلا رہی تھی، مجھے چھوڑ دے پاپی، میں تیری صورت تک نہیں دیکھنا چاہتی، بھگوان کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھے میرے پتی کے پاس جانے دو۔ ساتھ ساتھ وہ منوج کے صندوق جیسے سینے پر بھی 2 ہتھڑ مار رہی تھی۔ اس کی چوڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی جا رہی تھیں۔ منوج نے اندر پہنچ کر اسے ایک زوردار دھکا دیا۔ وہ لاری کے وسط میں ایک نشست پر جا گری۔ غیظ و غضب کی زیادتی سے منوج کی صورت بگڑی ہوئی تھی۔ قطعی غیر انسانی شکل اختیار کر چکے تھے اس کے خد و خال۔ وہ چنگھاڑا، حرام جادی، ستی ساوتری بنتی ہے، ایسی کی تیسی تیری اور تیرے اس پتی کی۔ 10 برس پرانے یار کو بھول گئے اور 6 مہینے پہلے کا پتی یاد رہا؟ ابھی نکالتا ہوں تیری ساری شوہر پرستی۔ وہ کسی افریت کی طرح پرم پر جھپٹا۔ اس کی دیوانگی اپنے ہزارہ ہاتھوں سے اپنے شکار کو نوچنے کھسوٹنے لگی۔ پرم کی دلدوز چیخوں سے بس گونج اٹھی۔ میرا خیال تھا کہ ان چیخوں کو سن کر کوئی پرم کو بچانے آئے گا، لیکن بس سے باہر تو کوئی اور ہی منظر نظر آ رہا تھا۔ بے شمار افراد بس کے ارد گرد جمع ہو چکے تھے۔ ان میں لڑکے، جوان، بوڑھے سبھی شامل تھے، لیکن سبھی ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے تمتما رہے تھے اور آنکھیں شعلہ بار تھیں۔ بس کے ارد گرد کھڑے وہ ہوائی فائرنگ کر رہے تھے، برچیاں لہرا رہے تھے اور نعرہ زن تھے، جیسے پرم کی چیخو پکار کو نقار خانے میں طوطی کی آواز بنا دینا چاہتے ہوں۔ زندگی میں پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ انسان کبھی کبھی کتنا بے بس ہو جاتا ہے۔ مجھ سے صرف چند گز کے فاصلے پر ایک روتی چلاتی عورت سے ناقابل بیان سلوک کیا جا رہا تھا۔ میرے ہاتھ میں بھرا ہوا پسٹل تھا اور میری انگلی کی ایک جنبش ظالم کا خاتمہ کر سکتی تھی، لیکن میں انگلی کو حرکت دینے سے قاصر تھا۔ میں جانتا تھا کہ میں نے گولی داغ دی تو ان 2 لڑکیوں کو بچانا مشکل ہو جائے گا، جو خوف و ہراس کی انتہا کو چھو رہی ہیں اور اپنی شرم و حیا اور نسوانیت کو یکسر فراموش کر کے میرے جسم سے پیوست ہوتی جا رہی ہیں۔ میں خاموش رہنے پر مجبور تھا۔ غزالہ اور نشا کی طرح میں آنکھیں بند کر سکتا تھا، نہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس سکتا تھا۔ مجھے کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے تھے۔ بس کے اندر جیسے بھونچال آیا ہوا تھا۔ شیطان محو رقص تھا اور ایک مجبور و بے بس لڑکی کی مزاحمت کمزور پڑتی چلی جا رہی تھی۔ وہاں وہ سب کچھ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس سے بھی بڑا المیہ یہ تھا کہ میں چند گز کی دوری پر ہونے کے باوجود کچھ نہ کر سکا۔ بیچارگی سی بیچارگی تھی۔ میرے ہاتھ میں پسٹل تھا اور انگلی لبلبی پر تھی، مگر شدید خواہش کے باوجود میں گولی نہیں چلا سکتا تھا۔ زندگی میں ایسے مواقع بھی آتے ہیں جب انسان کی ساری فہم و فراست
اس کی ساری دلیری اور بہادری، اس کے تمام آدرش اور سارا روب دبدبا دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ وہ حالات کی بلند و بالا لہروں کے سامنے ایک حقیر تنکے کی مانند بہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ شاید قدرت کبھی کبھی ایسے حالات پیدا کر کے ان لوگوں کو جھنجھوڑتی ہے جو مخلوق کو خدائی کا درجہ دینے لگتے ہیں۔ اپنے جیسے کسی بندے کے بارے میں ان کے ستائشی جذبات اس نہج پر پہنچ جاتے ہیں کہ وہ اس کی پرستش کرنے لگتے ہیں، سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ جسے چاہتے ہیں وہ اسم اعظم کا مالک ہے اور ہر ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے، جیسے غزالہ تھی۔ نہ جانے وہ مجھے کیا سمجھتی تھی، کیا توقعات اس نے مجھ سے وابستہ کر رکھی تھیں۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ اس کے لیے میں الف للوی کہانیوں کا وہ شہزادہ ہوں جو سیاہ و سفید کا مالک ہے اور اپنی قوت بازو سے دن کو رات اور موت کو زندگی میں بدل سکتا ہے، ہر طوفان سے ٹکرا سکتا ہے اور ہر مرحلے سے سرخرو نکل سکتا ہے۔ لیکن آج وہ دیکھ رہی تھی کہ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر ایک لڑکی پامال ہو رہی ہے، مدد کے لیے بلا رہی ہے، لیکن میں عضوے معطل بنا بیٹھا ہوں۔ وہ حشر کی گھڑیاں تھیں، لہٰذا مختصر ہونے کے باوجود بے حد طویل تھیں۔ جب حشر برپا ہو چکا تو منوج پرم کو گھسیٹتا ہوا وہاں سے لے گیا۔ میں نے محتاط انداز میں کھڑکی سے باہر جھانکا۔ ریسٹ ہاؤس کے مختلف حصوں سے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ شعلوں کا رنگ و روپ بتا رہا تھا کہ یہ آگ پٹرول ڈال کر بھڑکائی گئی ہے۔ مسلح افراد کی طرف سے ہوائی فائرنگ کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ کیپٹن آر کے بھوانی اور اس کے محافظوں کی لاشیں بس کے عین سامنے کھلے آسمان تلے پڑی تھیں۔ خاص طور پر کیپٹن بھوانی کی لاش تو بس کے لاری کے بالکل قریب تھی۔ میں اس کے ادکھلے منہ سے جھانکتے ہوئے چمکیلے دانت دیکھ سکتا تھا۔ اس کے ایک دانت کا کونا ٹوٹا ہوا تھا اور یہ شکستہ دانت اس کی مسکراہٹ کو خوبصورت بنا دیتا تھا۔ اپنی تمام خوبصورتی، خوشپوشی اور اعلیٰ نسبی سمیت کیپٹن آر کے بھوانی فرش خاک پر بے سود پڑا تھا۔ مجھے کیپٹن بھوانی کا وہ بریف کیس یاد آیا جس میں سے اس نے پرانے پرچوں کے تراشے نکالے تھے۔ یقیناً اس بریف کیس میں اور بھی اہم کاغذات موجود تھے۔ معلوم نہیں اب وہ بریف کیس کہاں تھا۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے کچھ افراد نے بھوانی اور اس کے محافظ کی لاشوں پر پٹرول انڈیلا اور انہیں ڈنڈا ڈولی کر کے ریسٹ ہاؤس کے شعلوں میں پھینک دیا۔ پرجوش دیہاتیوں کے ٹولے میں مجھے سردار ترا خان بھی نظر آیا۔ میری نگاہ اس کو ڈھونڈ رہی تھی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہاں ہونے والے کشت و خون اور لوٹ مار کے دوران ترا خان کا کیا کردار رہا ہے، لیکن اگر میرا خیال تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں سے لڑتا جھگڑتا نظر آئے گا یا اس نے انہیں اس درندگی سے روکنے کی کوشش کی ہوگی جس کا مظاہرہ تھوڑی دیر پہلے اس لاری میں ہوا تھا، تو یہ غلط فہمی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ سردار بھی غیظ و غضب اور جوش کے ریلے میں بہہ گیا ہے، یعنی مہاراج کے ساتھیوں اور پرم وغیرہ پر جو کچھ بیتی تھی وہ ترا خان اور دوسرے بڑے بوڑھوں کی موجودگی میں بیتی تھی، اور اس آنے کا یہی پہلو زیادہ تکلیف دہ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے مہاوش قبیلے کے لوگوں کو ٹرکوں اور دوسری گاڑیوں میں سوار ہوتے دیکھا۔ کچھ لوگ بھرا مار کر سرخ لاری میں بھی گھس آئے۔ اندر آنے والوں میں سائیں علی کا مرید سب سے آگے تھا۔ اس نے ہمیں جلدی سے اٹھا کر نشستوں پر بٹھایا۔ سائیں علی کے سوا ہم سب نشستوں پر بیٹھ گئے۔ یہ کون ہے؟ ایک ہٹے کٹے شخص نے ہمیں دیکھ کر بڑی حیرت سے پوچھا۔ سائیں علی کے مرید نے کہا، انہیں میں لے کر آیا ہوں۔ یہ ریسٹ ہاؤس میں مہاراج کے قیدی تھے۔ مہاراج کے آدمیوں نے بڑی مار پیٹ کی ہے ان سے۔ یہ سائیں صاحب بمبئی کے رہنے والے ہیں، میں انہیں بہت پہلے سے جانتا ہوں۔ یہ بیچارے بھی یہاں پھنسے ہوئے تھے۔ اس گفتگو کے دوران ہمیں یہ پتہ چلا کہ سائیں علی کے مرید کا نام سفیر احمد ہے اور وہ کسی بڑے پولیس افسر کا بھائی ہے۔ لاری میں موجود سب لوگ اب بڑے غور سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ غزالہ اور نشا نے اپنے اپنے چہرے چادروں میں چھپا لیے تھے اور رخ موڑ کر بیٹھ گئی تھیں۔ تھوڑی دیر ہمارے ارد گرد خسر پھسر جاری رہی، پھر سب لوگ اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ کسی نے لاری کے باہر سے نفرت انگیز نعرہ بلند کیا، مہاراج کتا! بس کی سواریوں نے گونجدار آواز میں ہائے ہائے کہا۔ دوسری بار نعرہ بلند ہوا تو ساتھ ہی ہوائی فائرنگ بھی ہونے لگی۔ غزالہ اور نشا کچھ اور سہم سکڑ گئیں۔ ایک بار پھر مجھے بریف کیس کا خیال آیا۔ میں نے سفیر احمد کو بلایا اور اس سے کہا کہ تھوڑی دیر پہلے قتل ہونے والے کیپٹن بھوانی کے پاس ایک بہت خاص بریف کیس تھا۔ وہ بریف کیس ضائع ہو گیا تو بہت نقصان ہوگا۔ سفیر احمد نے اپنی آنکھوں سے ایک معنی خیز اشارہ کیا۔ اس اشارے سے یہ مطلب نکلتا تھا کہ وہ اس بریف کیس کے بارے میں جانتا ہے، تاہم فی الوقت مجھے اس موضوع پر خاموش رہنا چاہیے۔
مہاراج رتن سنگھ کے خلاف نفرت انگیز نعرہ بار بار بلند ہو رہا تھا۔ ریسٹ ہاؤس کے شعلے اب بہت اوپر تک جا رہے تھے۔ گہرے سیاہ دھوئیں میں اڑنے والی چنگاریاں لاری تک پہنچ رہی تھیں۔ ایک بہت بڑے الاؤ کے گرد مسلح گھڑ سوار اور سانڈنی سوار رقص کرنے کے انداز میں چکرا رہے تھے۔ میں نے چند افراد کو دیکھا جو جلتے ہوئے کمروں کے اندر سے رنگین ٹی وی، فریج اور قالین وغیرہ اٹھا کر لا رہے تھے۔ چند لمحوں بعد کوچ کا حکم ہوا اور یہ حملہ آور جتھا تیز رفتاری سے مغرب کی طرف روانہ ہو گیا۔ مہاوش قبیلے کی زیادہ تر آبادی کاشائی نام کی بستی میں رہتی تھی۔ یہ بستی تاندل اسٹیٹ کی جنوبی زمینوں سے ملحق تھی۔ قریباً 800 مکانات ہوں گے۔ ان میں 3/4 مکان کچے یا نیم پختہ تھے۔ بستی کے مرکز میں بہت سی حویلی نما پختہ عمارتیں تھیں۔ یہ سب کی سب حال ہی میں تعمیر ہوئی تھیں۔ بستی کے نواح میں ایک سڑک بھی زیر تعمیر تھی، جس کے متعلق پتہ چلا کہ وہ 15-20 کلومیٹر آگے جا کر بیکانیر روڈ سے مل جائے گی۔ سائیں علی کے مرید سفیر احمد نے ہمیں اپنی حویلی میں اتارا۔ یہ حویلی بہت وسیع و عریض تو نہیں تھی، مگر جتنی بھی تھی خوب سجی سوری تھی۔ اس حویلی میں سفیر احمد اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ غزالہ اور نشا کو مہمان زنان خانے میں پہنچا دیا گیا، جبکہ میں اور سائیں علی مہمان خانے میں جا ٹھہرے۔ سفیر احمد سائیں علی کے قدموں میں بچھا جا رہا تھا۔ سائیں علی کے لیے گاؤ تکیے کا انتظام کیا گیا تھا۔ بستی میں بجلی موجود تھی لیکن گئی ہوئی تھی۔ 2 افراد ہمیں بڑے بڑے پنکھوں سے ہوا دینے میں مصروف ہو گئے۔ ہمارے سامنے تپائی پر ٹھنڈے مشروبات سجا دیے گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دوپہر کا کھانا آ گیا۔ کھانا ہماری آمد سے پہلے ہی تیار تھا، اس کے باوجود پرتکلف تھا۔ 2-3 قسم کا گوشت، چاول، خمیری روٹی، رائتا، سلاد، سبھی کچھ دسترخوان پر سجا ہوا تھا، مگر ماحول کا اثر ذہن کے ساتھ ساتھ معدے پر بھی ہوا تھا، اور ریسٹ ہاؤس کے وحشتناک مناظر دیکھنے کے بعد بھوک مرسی گئی تھی۔ میں نے بے دلی سے چند لقمے لیے۔ ہاں، سائی علی نے خوب ڈٹ کر کھایا۔ وہ براہ راست ہاتھوں سے کھاتا تھا اور جتنا کھاتا تھا اس سے بہت زیادہ گرا دیتا تھا۔ کھاتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں کہیں کھوئی رہتی تھیں اور وہ سوچتے سوچتے خود ہی مسکرانے لگتا تھا۔ بے حد میلے کچیلے ہاتھوں سے اس نے شوربے میں انگلیاں ڈبو ڈبو کر کھاتے دیکھنا بھی ایک انوکھا تجربہ تھا۔